الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ورؤوفنا ورحيمنا ومالك أجسامنا وقلوبنا وأرواحنا وآبائنا وأمهاتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأكملهم وأقدسهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، بحمد اللہ یہ ربیع الثانی 11ویں شریف کا مہینہ ہے. اس کی مناسبت سے ہم آج انشاءاللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد و استغاثہ کے عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے. حاضرین، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد و استغاثہ، غوث اعظم یہ نام سنتے ہی ہر ایک کا خیال بغداد شریف کو جاتا ہے. ماننے والے کا خیال بھی، نہ ماننے والے کا خیال بھی، ان سے مانگنے والے کا خیال بھی، ان سے مانگنے کو شرک و کفر سمجھنے والے کا خیال بھی. غوث اعظم یہ نام سنتے ہی خیال آدمی کا بغداد شریف کو پہنچ جاتا ہے، بغداد کی طرف خیال جاتا ہے. یعنی سب جانتے ہیں یہ لقب کس کا ہے، یہ خطاب کس کا ہے. غوث اعظم سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غوث اعظم. یہ ساری امت میں مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں. ہاں، اس نام سے ان کو موسوم کرنا، اس نام سے انہیں پکارنا، انہیں غوث اعظم کہنا، انہیں غوث کہنا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں لوگ بحث کرتے ہیں. مگر غوث اعظم یہ نام سنتے ہی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی مراد ہیں. سب جانتے ہیں، اتنا مشہور امر ہے. آج ہم انشاءاللہ یہ غوث یا غوث اعظم یہ کہنا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں. پھر ان سے استمداد و استغاثہ، استمداد کہتے ہیں مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، مدد مانگنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ استمداد. استغاثہ اسی کا مترادف ہے. استغاثہ غوث طلب کرنا، غوث کہتے ہیں عربی میں مدد کو، استغاثہ غوث طلب کرنا. استمداد و استغاثہ ایک ہی معنی ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد و استغاثہ، مسئلے کو آدمی اچھی طرح سمجھ لے گا وہ آدمی جو قرآن شریف کو کما حقہ پڑھتا ہے، احادیث کو جانتا ہے، وہ اچھی طرح جان لے گا کہ یہاں کیا مراد ہے. علماء اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، عوام بھی کہتے ہیں. اور کسی عالم اہل سنت نے یہ کہنے سے روکا نہیں
اور کوئی رکا نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ یہ وہ جان لے گا جو قرآن کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے، احادیث کو پڑھتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کی، 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 60 پر 2 میں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ میرا کلام نہیں اور کسی ولی اللہ کا کلام بھی نہیں، کسی فرشتے کا کلام نہیں، حتیٰ کہ یہ حضور کا کلام بھی نہیں، یہ حضور کے خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں 11ویں پارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ یہ معنی آگاہ کرنا، حرف تنبیہ آگاہ کرنے کا حرف، متوجہ کرنے کا حرف، جیسا کہ ہیلو، الا کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ہیلو، ہیلو یہ کیا ہے؟ وہ حرف تنبیہ، ہیلو، متوجہ کرنے کے لیے۔ آدمی غیر متوجہ ہے، اسے متوجہ کرنے کے لیے انگلش میں ہیلو، اسے عربی میں الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، خبر لے لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کے، ہر لفظ کے، ہر حرف میں بے حساب معانی و اسرار و رموز ہیں۔ ہم یہ مجلس میں ہم کیا اس کے اسرار بیان کر سکتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، یہ جو کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ یہ فرما رہا ہے۔ اس کا ترجمہ قرآن مجید میں یہاں اس آیت میں اولیاء اللہ کی تعریف ہوئی ہے۔ بھائی مثال کے طور پر میں بولوں گے بھائی ارشد وہ ہیں جنہیں کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ کی۔ یہ بھی صحیح ہے۔ ذرا آپ آگے سوچیں گے تو اس میں اولیاء اللہ کے صفات کی تعریف ہے، اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں بے خوف اور بے غم۔ اور ذرا آگے بڑھ کر سوچیں گے تو آپ جانیں گے اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے اولیاء بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں۔ میں کیا بولتا ہوں؟ میرے دوست سب کے سب اللہ والے۔ تو میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ میرے دوستوں کی، اور ساتھ ہی میں میری تعریف کر لے رہا ہوں۔ میرے دوست، میں یہ نہیں بولا ہر ایک کا دوست اللہ والا، ایسا نہیں، میرے دوست۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ظاہر متبادر میں آتا ہے کہ میں میرے دوستوں کی تعریف کرتا ہوں، اور ذرا رک کر سوچیں گے تو آپ جانیں گے کہ میں خود اپنی تعریف کر لے رہا ہوں۔ یہ میرے دوست اللہ والے، یعنی جو اللہ والے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ ایک ہی سینٹنس میں اولیاء کی بھی تعریف کرتا ہے، اپنی بھی تعریف کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میری تعریف کے خلاف میرے اولیاء کی تعریف نہیں، میرے اولیاء کی تعریف کے خلاف میری تعریف نہیں۔ اور اللہ کی تعریف کے خلاف ہے شرک، اور شرک کے خلاف ہے اللہ کی تعریف۔ ان کی تعریف کرے شرک ہو گیا، ان کی تعظیم کرے تو شرک ہو گیا، کسی ولی کا احترام کر لیے تو شرک ہو گیا، کسی ولی کی ثنا کر دیے، تعریف کر دیے تو بھائی مشرک ہو گئے۔ دیکھو تعریف کر رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں۔ اب میں میرے کلام میں تعریف کرتا ہوں، میرا کلام ہے، میں بات کرتا ہوں، میری باتوں میں میں کسی ولی کی تعریف کرتا ہوں تو وہ اللہ کا کلام نہیں، میرا کلام۔ مثال کے طور پر ارشد غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے لگے،
وہ جو سمجھتے ہیں اسی تعریف کرنے لگے. مثالاً وہ بولنے لگے غوث پاک سے بڑی محبت ہے مجھے، غوث پاک اولیاء اللہ کے سلطان ہیں، غوث پاک کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو ہدایت ملی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہزاروں چور ابدال بن گئے ہیں. یہ ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو خیال ہے وہ پیش کر رہے ہیں. وہ کس کا کلام ہے؟ ان کا کلام ہے. ان کے کلام سے وہ غوث پاک کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں اللہ اپنے اولیاء کی تعریف کو اپنا کلام بنایا ہے، قرآن مجید بنایا ہے. اور ارشد آپ جانتے ہیں قرآن مجید جو ہوتا ہے نا وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس کے جو میننگز ہوتے ہیں، اس کے معنی جو ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. عقیدہ ہم سب کا ہے نا. وجہ کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سورہ کہف کی آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر سارے سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیے جائیں، اللہ کے کلام کو لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، لنفد البحر، سمندر سب ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اور سمندر لاتے رہیں، سمندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ لاتا رہے اور سمندر کو سیاہی بنا دے اور اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھتے جائیں تو سمندر ختم ہوتے جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں. یہاں کلمات سے مراد کیا؟ آپ دیکھتے ہیں یہ ایک انک پارٹ سے لکھتے ہیں قرآن مجید، شروع کرتے ہیں اور 2-4 انک پارٹ ہوتے ہوں گے یا 10، قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں کلمات سے مراد کیا؟ کلمات کے میننگز، معانی، اسرار، رموز، اس میں کیا کیا معنی ہیں، وہ معانی ختم ہی نہیں ہوں گے، کائنات ختم ہو جائیں گی. یہ ہم سب جانتے ہیں نا، مانتے ہیں نا. کیونکہ میرے بھائی ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ بہت سے رہیں گے جو یہ ایک بات کریں گے اس میں 4 معنی رہیں گے. اے بھائی وہ جب باتیں کرتے ہیں تو غور کر کے دیکھو، یہ معنی بھی رہتا، وہ معنی بھی رہتا، یہ معنی بھی رہتا، یہ معنی بھی. یہ ایک بات کرتا ہے آدمی 4 معنی، ایسا ہوتا ہے نا. اور آپ کو جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، مجھے معانی کو جمع کر لینے والے کلمات دیے گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں جتنی بیان کی گئی ہیں ان سب کی شرحیں اس زمانے سے ہو رہی ہیں، شرح. اور کوئی شارح یہ نہیں بول دیا کہ یہ جو میں نے شرح کی ہے بس یہاں ختم ہو گیا معنی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کوئی 1500 سال تقریباً گزر گئے، حضور کے کلام کے معنی ختم نہیں ہوئے. صحیح ہے؟ دیکھو یہ باتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، ہر ایک کا دل قبول کرے گا. وجہ کیا ہے؟ پھر کیا توجہ نہیں ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمارا کام اتنا ہی ہے توجہ کو پھیرنا، بس جو بات ہے ہی نہیں اسے منوانا ہے. آسمان کو زمین ثابت کرنا ہے یا زمین کو آسمان ثابت کرنا ہے، رات کو دن ثابت کرنا ہے، دن کو رات ثابت کرنا ہے، اچھے کو برا ثابت کرنا ہے، برے کو اچھا ثابت کرنا ہے. یہ نہیں، ایک حقیقت ہے، ہماری توجہ ادھر نہیں، توجہ دلانا. بس آپ خود محسوس کریں گے کہ بھائی حق بول رہا ہے، یعنی عقل قبول کرتی رہے گی آپ کی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے معانی کی انتہا نہیں ہے، آج تک شرحیں ہو رہی ہیں. آپ پڑھیں گے حدیث کی شرحیں تو جانیں گے سینکڑوں شرحیں ہیں، مگر کوئی شارح یہ بولا نہیں کہ شرح ختم ہو گئی آج. نہیں، وہ شارح چلے گئے، شرح جاری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اور یہاں جو پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے اس کلام میں سورہ یونس کی آیت نمبر 60/2 میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف کی ہے. کس میں؟ کلام اللہ میں. اور کلام اللہ کے معانی کی حد نہیں ہے. اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے مقامات اور ان کے مراتب کی حد نہیں ہے. پھر حد نہیں ہے، حد ہے اللہ کے پاس ہے. کیونکہ اولیاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ترقی دیتا رہتا ہے، ان کے مقامات بڑھتے جا رہے ہیں، تو حد کیسے ہو جائیں گی ہمارے پاس؟ نہیں.
حد ہے، اللہ کے مقابلے میں اولیاء اللہ کی عظمت کی حد ہے، نبی کے مقامات کی بھی حد ہے، اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کریں گے تو وہ حد ہے۔ ہمارے علم میں وہ حد نہیں ہے، ہمارے علم میں، ہمارے باپ دادوں کے علم میں، ہمارے استادوں کے علم میں، ہمارے استادوں کے استادوں کے علم میں، ساری دنیا کے عقل مندوں کے عقل کی حد میں وہ حد نہیں ہے، انبیاء اور اولیاء کے مراتب کی حد نہیں ہے، حد ہے ہمارے پاس نہیں، خالق کے پاس ہے، خدا کے پاس ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تعریف اولیاء اللہ کی ہے اور یہ تعریف اللہ کی ہے۔ میں پہلے سمجھا دیا، یہ سمجھائے بغیر میں ایسا ہی بولا تو ہے نہیں، کیا بولا دیکھے انہیں، یہ تعریف اولیاء اللہ کی ہے، یہ تعریف اللہ کی ہے، اولیاء اللہ کو اللہ بول رہی ہے۔ یہ اس واسطے ہم جاتے نہیں ان پیروں کے پاس، نہ اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ بول رہے ہیں نا، اولیاء اللہ کے معنی اللہ کے اولیاء، پھر اللہ کیسا بولیں گے؟ میری ٹوپی مطلب میری ٹوپی کیا، میری ٹوپی بول رہا ہوں تو میں الگ، میری ٹوپی الگ، میں میری ٹوپی نہیں، میری ٹوپی میں نہیں، ارشد میرے دوست بولے تو ارشد میں الگ الگ ہے نا، اللہ کے اولیاء تو اللہ کیسے ہو جائیں گے؟ ہم ہزار بار بول رہے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ، پھر سوچنا کہ کس اعتبار سے اولیاء اللہ کی تعریف اس آیت میں اولیاء اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ ظاہر بات ہے کالج کے اسٹوڈنٹ کی تعریف کالج کی تعریف ہے، پڑھنے والا بچہ وہ کالج نہیں، کالج وہ بچہ نہیں، مگر وہاں پڑھنے والے بچے کی تعریف اس کالج کی تعریف ہے نا، شاگرد کی تعریف استاد کی تعریف ہے، شاگرد استاد نہیں، استاد شاگرد نہیں، دوست کی تعریف دوست کی تعریف ہے، یہ دوست وہ دوست نہیں، وہ دوست یہ دوست نہیں، فرق رہتا ہے۔ اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے، تو اس میں کس کی تعریف ہے؟ اولیاء اللہ کی، اور کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی، کیونکہ وہ کس کے اولیاء، یعنی تمہارے اولیاء ان کے اولیاء نہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے اولیاء کو خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، پر خوف نہیں ہوتا اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے، اللہ فرماتا ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہاں مراد نہیں، آخرت میں اللہ کے اولیاء خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے، غم زدہ بھی نہیں ہوں گے، کہاں؟ آخرت میں۔ بعض لوگ بولتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اب یہاں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بہرحال اتنا تو ماننا پڑے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا میں خوف زدہ غم زدہ رہتے ہیں اولیاء اللہ، آخرت میں خوف زدہ اور غم زدہ نہیں رہتے، آخرت میں اولیاء اللہ کو خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا، اتنا تو ماننا پڑے گا۔ آخرت میں تو اولیاء اللہ بے خوف اور بے غم ہوتے، مان رہے نا؟ یہ بے خوفی اور بے غمی کس کے صفات میں سے ہے؟ اللہ کے صفات میں سے۔ اللہ کو بھی خوف نہیں، غم نہیں، اللہ پر کوئی خوف ہے؟ اللہ غم کرتا ہے؟ اللہ غم زدہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کے اولیاء کو خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ یہاں دنیا مراد، دنیا میں نہیں آخرت میں بے خوف اور بے غم رہتے ہیں، تو اسی معنی کے حساب سے بات کریں گے تو آخرت میں اللہ کے صفات اللہ کے اولیاء کو مل جاتے ہیں نہیں۔ بے خوف اور بے غم رہنا یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ کے اولیاء کو مانے نا بے خوف اور بے غم۔ یہ کیوں بول رہا ہوں میں کہ بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں ہم غوث پاک مدد کرتے، نہیں ایسا نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ مدد کرنا اللہ کی صفت، مدد کرنا اللہ کا کام۔ ہم بول رہے بے خوف رہنا کس کی صفت ہے؟ بے غم رہنا کس کی صفت ہے؟ یہاں کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے اولیاء کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کسے بے خوف اور بے غم بول رہا ہے؟ اللہ بے خوف اور بے غم رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ بے خوف رہنے والا اللہ، بے غم رہنے والا اللہ فرماتا میرے اولیاء بے خوف اور بے غم رہتے ہیں، یہ فرما رہا ہے۔ تو اس کے صفات ان میں بتا رہا ہے نا، تو شرک ہو گیا؟ نہیں ہوا۔
تو کیا بولیں گے آپ، کیا سمجھائیں گے؟ وہ بے خوف اور بے غم رہتا ہے خود سے، یہ بے خوف اور بے غم ہوتے ہیں اس کی عطا سے، اس کی مدد سے، اس کے بنائے سے، یہ بولیں گے نا؟ تو اس کے بنائے سے وہاں آخرت میں بے خوف اور بے غم ہیں اولیاء اللہ، اللہ بھی بے خوف ہے بے غم ہے، آخرت میں اولیاء اللہ بھی بے خوف اور بے غم ہیں۔ شرک نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا تو اللہ بھی مدد کرتا، غوث پاک مدد کرتے بولے تو شرک کیوں ہوگا؟ اس فرق کے ساتھ کہ اللہ جو مدد کرتا ہے اپنی مدد سے، اپنے ارادے سے، اپنی قوت سے، اپنے حکم سے، اپنی ذات سے، اور اولیاء اللہ غوث پاک جو مدد کرتے ہیں اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مدد سے، اللہ سے لے کر مدد کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم غوث پاک کو مدد کرنے والا سمجھیں اور ان سے مانگے تو کیوں شرک ہوگا؟ سمجھیے ذرا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بے خوف اور بے غم بتایا گیا ہے، تو اللہ کے اولیاء بے خوف اور بے غم کیوں رہتے ہیں؟ وہ آیت ہی بتا رہی ہے، اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، وہ جس سے دوستی کریں گے آپ کو اس کا فیض حاصل ہوگا۔ یہ اصول کی بات ہے، مانی ہوئی بات ہے۔ عالموں کے دوست بنیں گے تو آپ میں ضرور ان کا فیض آئے گا، ان کے اثرات آئیں گے، وہ جاننے والے ہیں تو آپ بھی جاننے والے ہوں گے۔ یہ اولیاء کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ۔ کئی ہیں تو اولیاء، یہ ایک ہے تو ولی۔ ولی کا میننگ کیا؟ ولی کا معنی کیا؟ ولی دوست، دوست یہ کون سی زبان کا لفظ؟ فارسی۔ دوست کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا؟ فارسی لفظ ہے نا۔ پیوست رہنے والا، چمٹا ہوا رہنے والا، لگا ہوا رہنے والے کو بولتے دوست۔ جو ساتھ نہیں وہ دوست نہیں، جو دوست نہیں وہ ساتھ نہیں۔ اور یہ عربی میں ولی، ولی کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ القریب، قریب رہنے والے کو بولتے ولی۔ یہی ولی کا پہلا معنی ہے۔ ولی کے عربی میں کئی معنی ہیں، الولی کہ کئی معنی، چاہنے والے کو بولتے، دوست کو بولتے، مدد کرنے والے کو بولتے، مگر اس کا زیادہ قریبی معنی کیا؟ الولی کے معنی القریب، قریب رہنے والا، اسی لیے ولی کو دوست بولتے، اور دوست کا معنی لگا ہوا رہنے والا، چمٹا ہوا رہنے والا، ساتھ ساتھ رہنے والا۔ تو دوست کسے بولتے ہیں؟ ساتھ رہنے والے کو۔ ساتھ رہنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمن اور ایک قلبن، جسم سے اور دل سے۔ جسم سے ساتھ رہنے کا اتنا اعتبار نہیں دوستی میں جتنا دل سے ساتھ رہنے کا اعتبار۔ بے شک کوئی دوست رہے گا اس کا جسم آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، دوست رہے گا، مگر کوئی وہ جس کا دل آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ دوست کہلاتا ہے مگر اس کا دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ دوست نہیں، وہ دوست نہیں، وہ دوست نہیں۔ دوست کہلاتا ہے جسم اس کا آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ یہاں ہیں وہ عربستان میں ہیں، آپ یہاں ہیں وہ امریکہ میں ہیں، آپ یہاں ہیں وہ افغانستان میں ہیں، کہیں بھی رہنے دو، دل ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کا دوست ہے۔ حقیقت میں صحبت جو ہے محبت ہی کو کہتے ہیں۔ محبت کیا کرتی ہے؟ دوری کو دور کر دیتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح البخاری میں لفظ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر آج تک ان سے ملا نہیں ہے؟ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر آج تک ان سے ملاقات نہیں، اس کی ملا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں سرکار؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ سن کر سرکار فرماتے ہیں، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ محبت کرتا ہے، ساتھ نہیں ہے، ملاقات نہیں اس کی،
یہ سن کر سرکار فرماتے ہیں آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حقیقت میں صحبت جو ہے وہ محبت ہی ہے۔ دوستی کیا ہے؟ وہ دل کے قریب ہونے ہی کو دوستی بولیں گے، دل کے ساتھ ہونے کو ہی دوستی بولیں گے۔ جسم ساتھ رہے یا نہ رہے، کبھی دوست کا جسم دوست کے ساتھ رہتا ہے، جسمن دوست دوست کے ساتھ رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا، مگر دل سے کبھی ساتھ رہتا ہے، کبھی ساتھ نہیں رہتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ولی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، قریب رہنے والے کو۔ آپ جانتے ہیں جس سے آپ قریب ہوں گے وہ اپنے پاس جو ہے وہ دے گا۔ چائے پینے والے کے ساتھ آپ رہیں گے تو وہ آپ کو بھی چائے دے گا، پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ آپ رہیں گے تو وہ آپ کو بھی علم دے گا، عالم کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو ضرور علم دے گا، ڈاکٹر کے ساتھ رہیں گے تو ڈاکٹری کا علم دے گا، انجینئر کے ساتھ رہیں گے انجینئرنگ کی بات ایک نہ ایک بات ضرور کرے گا، اپنے پاس جو ہے وہ دے گا۔ یہاں اللہ والے اولیاء اللہ ہیں نا، اللہ کے قریب رہنے والے، اللہ سے قریب رہنے والے، اللہ کے دوست ہو گئے، اللہ کے پاس جو ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ کی دو صفات ہیں، بے خوفی اور بے غمی۔ ظاہر بات ہے اس میں بے خوفی اور بے غمی وہ خود سے ہے، ان میں بے خوفی اور بے غمی اس کی قربت کی وجہ سے ہے، صحبت کی وجہ سے ہے۔ صحبت کی وجہ سے کسی کی صفت آپ میں ظاہر ہو تو وہ آپ نہیں ہو جاتے، آپ وہ نہیں ہو جاتا۔ آگ جل رہی ہے، اس کے اندر آپ ایک لوہا ڈال دو، لوہا گرم ہونے لگتا ہے۔ لوہے کی صفت کیا؟ ٹھنڈک، بہت ٹھنڈا رہتا لوہا، اسے آگ میں ڈال دو تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحبت کی وجہ سے لوہا گرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگ جو کرتی ہے وہ لوہا کرنے لگتا ہے۔ روشنی دینا آگ کی صفت، لوہا دیتا ہے روشنی۔ جلا دینا آگ کی صفت، لوہا جلا دیتا ہے۔ ڈرانا آگ کی صفت، لوہا ڈراتا ہے۔ اس کے صفات اس میں ظاہر ہو رہے ہیں، دیکھنے میں لوہا آگ نظر آ رہا ہے، لوہا آگ نظر آ رہا ہے، مگر آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے۔ لوہا آگ نہیں ہو گیا، آگ لوہا نہیں، دونوں میں ایک جیسے صفات ظاہر ہو رہے ہیں قربت کی وجہ سے، مگر آپ بولیں گے آگ آگ ہے، لوہا لوہا ہے۔ یہ لوہے میں جو آگ کے صفات ظاہر ہو رہے قربت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، قریب رہنے کی وجہ سے، آگ میں جو صفات ہیں وہ اس کی ذات میں ویسے صفات ہیں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اولیاء اللہ میں جو کمالات ہیں، اولیاء اللہ میں جو قدرت ہے، اولیاء اللہ میں بے خوفی ہے، اولیاء اللہ میں بے غمی ہے، وہ خود سے نہیں، اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کے وصل کی وجہ سے، اللہ کی صحبت کی وجہ سے، اللہ کی دوستی کی وجہ سے، اور اللہ میں جو کمالات ہیں وہ اس کی ذات کی وجہ سے۔ ابھی کون سا شرک ہوا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب ایک معنی یہ ہے کہ آخرت میں اولیاء اللہ بے خوف اور بے غم رہیں، اس میں تو کوئی کلام نہیں، بے شک آخرت میں اولیاء اللہ بے خوف اور بے غم رہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا ہی میں بے خوف اور بے غم رہتے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بولے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں، اور آگے فرماتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے۔ تو بات کی آیت میں بتاتا ڈرنے والے، پہلے بولا خوف نہیں، اور آخرت میں کوئی خوف نہیں کا لفظ وہاں نہیں ہے، خوف نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوائے کسی سے ڈرتے نہیں، اور اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا ڈر وہ ذلت نہیں، وہ عزت۔ اسی لیے لفظ کیا ہے؟ لا خوف لہم نہیں فرمایا، انہیں خوف نہیں ہوتا، یہ نہیں فرمایا ان پر خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف ہے جو ہمارے لیے، اور یہ خوف ہے جو ہمارے خلاف، ہمارے اوپر، یعنی ہمیں ذلیل کرنے والا۔ ہم استاد سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہمیں عزت دیتا ہے،
ہم پیر سے ڈرتے ہیں، یہ ذلت نہیں ہے، عزت ہے۔ ہم اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، یہ ذلت نہیں، عزت ہے۔ ہم ہماری ماں سے ڈر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عزت۔ بھائی بچہ ماں کی تابعداری کرتا، ماں کی مرضی کے خلاف کرتا نہیں، ماں سے ڈرتا ہے، کیا نصیب جی اس کا، اسے بولیں گے نہیں، خوش نصیب بچہ ہے، ہونہار بچہ ہے، کیونکہ وہ ڈر ذلت نہیں، عزت ہے۔ اور ہم ہمارے بیٹے سے ڈرنے لگے، یہ کیا ہے؟ ذلت۔ بھائی بیٹے سے ڈر ہوتا ہے مجھے، افسوس ایسی زندگی ہے اس آدمی کی، بیٹے سے ڈر رہا ہے۔ اپنے سے ادنا سے ڈرنے لگا آدمی تو ذلت۔ بیٹی سے ڈر رہا ہے باپ، بچے سے ڈر رہا ہے باپ، شاگرد سے استاد ڈر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ استاد کے لیے ذلت ہے۔ بچوں سے ڈرنا استاد کا، یہ اس کے لیے ذلت ہے۔ اپنے چھوٹوں سے ڈرنا، بیوی سے ڈرنا شوہر کا، اس کے لیے ذلت ہے۔ بچوں سے ڈرنا ماں باپ کا، ان کے لیے ذلت ہے۔ شاگردوں سے ڈرنا استاد کا، اس کے لیے ذلت ہے۔ پیر سے ڈرنا مرید کا، عزت ہے۔ استاد سے ڈرنا شاگرد کا، اس کے لیے عزت ہے۔ ماں باپ سے ڈرنا بچے کا، اس کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ شوہر سے ڈرنا بیوی کا، اس کے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ سے ڈرنا ولی اللہ کا، ان کے لیے عزت ہے۔ کوئی ذلت کی بات نہیں، جو عزت ہے وہ خوف انہیں ہوتا ہے۔ مخلوق سے ڈرنے کی بات ہی نہیں وہاں، کیونکہ وہاں خدا کا خوف بھرا ہوا ہے، مخلوق کے خوف کو جگہ ہی نہیں۔ ساری مخلوق کا خوف کہاں سے رہے گا؟ خدا کے خوف سے ان کا دل بھرا ہوا رہتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس اعتبار سے دنیا میں بھی وہ خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف کے حساب سے، اور وہ خوف ذلت نہیں ہے، عزت ہے، شان ہے۔ ان کو خوف کیوں نہیں ہوتا، غم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا دوست دغا نہیں دیتا۔ اولیاء اللہ نے اس سے پیار کیا ہے، اس سے جو کبھی بے وفائی کرتا نہیں، وہ غیروں کی بھی مدد کرتا ہے، وہ نافرمانوں کی بھی مدد کرتا ہے، گناہگاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ایسے دوستی ہو گئی تو وہ دوست جو بگڑتا ہی نہیں، ناراض ہوتا ہی، وہ منہ پھیرتا ہی نہیں، بے وفائی کرتا نہیں، ایسے سے دوستی ہو گئی، اب بے خوف ہو گئے۔ اس سے دوستی ہو گئی جس کا سرتا نہیں، جس کا ختم ہوتا نہیں۔ ایک آدمی سے دوستی ہو گئی، دیکھے جب دوستی کر رہے تھے تب اس کے پاس 1 کروڑ روپے تھے، 6 مہینے کے بعد 50 لاکھ ہو گئے، 9 مہینے کے بعد 1 لاکھ روپے ہی، اس کے بعد دیکھے تو 50,000 ہی، اس کے بعد دیکھے تو گھر تھا سو بیچ ڈالے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ دوست کو خوف شروع ہو جائے گا، میں اس سے دوستی کیا، اب یہ تھوڑی دیر کے بعد، ایک مدت کے بعد یہ مجھ سے قرض مانگے گا، کیونکہ جس سے دوستی کرے ہیں وہ بے فیض ہے اور اس کا خزانہ ختم ہو رہا ہے۔ غوث پاک جس سے دوستی کرے ہیں اس کا خزانہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم، بے خوف ہے غوث پاک کی ذات، کیونکہ ان کا ساتھ رہنے والا وہ فنا ہوتا نہیں، اسے فنا نہیں ہے، اور وہ اس کا خزانے میں کوئی گھاٹا ہوتا نہیں، خسارہ ہوتا نہیں، اس کے خزانے کم ہوتے نہیں، وہ 10,000 عالم کو پالنے والا ہے، اس سے دوستی ہو گئی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور غم، خوف کب کا ہوتا، غم کب کا ہوتا؟ خوف فیوچر کا ہوتا، غم پاسٹ کا ہوتا، آنے والے زمانے کا ڈر ہوتا، گزرے ہوئے زمانے کا غم ہوتا۔ اولیاء اللہ کو گزرے ہوئے زمانے کا غم نہیں، کہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی اللہ ان کا، آنے والے زمانے کا ڈر نہیں، آنے والے زمانے میں بھی اللہ ان کا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، کیا ایسے مزے میں ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارے ابا ہمارے دادا سب ہے نا پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں، گزرے زمانے میں ان کا فیض، مال تھا اس وجہ سے غم نہیں۔ آنے والے زمانے میں 10 بیٹے ہیں بھائی، ہر ایک بیٹے کے 10 بیپارہ ہیں، فیوچر کا ڈر نہیں۔ مثال کے طور پر یہ پاسٹ بھی کوئی چیز نہیں، فیوچر بھی کوئی چیز نہیں، یہ دولت بھی کچھ نہیں، یہ 1 منٹ میں سارا جتنے پراپرٹی سب زمین میں چلے جائیں گے، نہیں یہ قانون لے کر پورا اٹھا لیں گا، خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ زمانہ ماضی میں دولت تھی اس واسطے غم نہیں، زمانہ مستقبل میں آنے والے زمانے میں دولت ہے اس واسطے خوف نہیں۔ یہ دونوں فانی ہیں، مگر اولیاء اللہ کے لیے ماضی میں بھی اللہ، مستقبل میں بھی اللہ ان کا۔
اس لیے ان کو خوف بھی نہیں غم بھی نہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر لاتے ہیں کسی بزرگ کا، قوم تخالجهم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ۔ یہ صوفیہ کرام کیا، یہ کون ہے، یہ لوگ کیا ہے جماعت، ان کا کچھ بینک بیلنس ہے کیا ہے؟ تخالجهم زہو بسیدہم، ان کے دلوں میں ایک مستی آ گئی ان کے آقا کی وجہ سے، ان کے مولا کی وجہ سے، ان کے مالک کی وجہ سے، ان کے اونر کی وجہ سے۔ کسی کی مستی کسی وجہ سے، کسی کی مستی کسی کی وجہ سے، صوفیہ کی مستی ان کے مولا کی وجہ سے۔ قوم تخالجهم زہو بسیدہم، یہ ایک جماعت ہے صوفیہ کرام کی، اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے، ان میں ایک مستی آ گئی ہے ان کے مولا کی وجہ سے، ان کے رب کی وجہ سے، ان کے یجمان کی وجہ سے، ان کے خالق کی وجہ سے۔ قوم تخالجهم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ، بندہ اتنا ہی اکڑتا ہے جتنا بڑا اس کا مولا ہوتا ہے، بندہ اتنا ہی ناز کرتا ہے جتنا بڑا اس کا یجمان ہوتا ہے۔ یا محی الدین بھائی، نوکر اتنا ہی مست رہتا ہے جتنا بڑا وہ اس کی کمپنی اتنی بڑی رہتی ہے، ہوتا نہیں۔ چیف منسٹر کے آفس کا نوکر ہے اس کی شان الگ رہیں گی، پرائم منسٹر کے آفس کا سرونٹ ہے اس کا الگ رہے گا نا، اس کی شان شوکت۔ مثال سمجھانے کے لیے انہیں پرائم منسٹر کے آفس کا نوکر مگر دیکھے تو ایسی شان سے رہے گا، انہوں ایک منسٹر کیا بولوں، حالانکہ نوکر تو پرائم منسٹر کے آفس کا نوکر ہے تو وہ نوکر ہی رہتا، مگر پرائم منسٹر سے نسبت کی وجہ سے اس کے اندر ایک ناز پیدا ہو جاتا۔ کروڑ بار بلا تشبیہ و تمثیل، یہ کیا ہے، اس کے کوئی حیثیت نہیں، کیا پرائم منسٹر کیا منسٹر، سب لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہجدہ ہزار عالم کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، ہجدہ ہزار عالم کو پالنے والا ہے، اس سے دوستی ہو گئی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی، تو ایک اندر سے ایک مستی پیدا ہوتی ہے، کیف پیدا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہاں کہاں غرور ہے گھمنڈ ہے، یاد رکھنا غرور اور گھمنڈ کب پیدا ہوتا بولو؟ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو، اپنے سے بڑے کو دیکھتے رہو، غرور پیدا ہی ہوتا نہیں۔ وہ اس پاک ہر لمحہ اس متکبر ہی کو دیکھتے رہتے، وہاں تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے اہلیہ کو دیکھیں گے تو تھوڑا انا پیدا ہو سکتی ہے، آپ اپنی بیٹی کو دیکھیں گے تو تھوڑی انا دل میں پیدا ہو سکتی ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے تو تھوڑی انا آپ کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ میں میرے یہ بچے کا باپ ہوں۔ آپ اپنے شاگرد کو دیکھیں گے تو تھوڑی انا آپ کے دل میں آ سکتی ہے اس خیال سے کہ میرا شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں۔ آپ اپنے مرید کو دیکھیں گے تو انا آ سکتی ہے، آنا ضروری نہیں، آ سکتی ہے کہ یہ اس خیال سے کہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں۔ آپ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں تو خود بخود تواضع پیدا ہوتا ہے، ان کے ساری۔ تو تواضع پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا؟ جو بڑا ہے اس کی طرف رہنا۔ تو اولیاء اللہ میں تکبر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر لمحہ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دھن میں رہتے ہیں، اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ میں گم رہتے ہیں، وہاں تکبر نہیں آ سکتا۔ پھر ایک مستی رہتی ہے اس کے قرب کی وجہ سے کہ کون میرا ہو گیا، میں کس کا ہوں، میرا کون ہے، میں فانی جو میرا ہے وہ باقی، میں بندہ جو میرا ہے وہ میرا مولا، میں لینے والا میرا جو ہو گیا ہے وہ ہجدہ ہزار عالم کو پالنے والا۔ اس مستی میں رہتے قوم تخالجهم زہو بسیدہم والعبد یزہو علی مقدار مولاہ۔ یہ قوم ہے، یہ صوفیہ کرام ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ان میں ایک مستی پیدا ہو گئی ان کے یجمان کی وجہ سے، ان کے مالک کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مال کی وجہ سے آنے والی مستی پر تھو ہے، اللہ اس مستی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دنیا کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، دنیا کے حسن و جمال کی وجہ سے جو مستی پیدا ہوتی ہے، خدا ہمیں اس مستی سے بچائے۔ خدا کے قرب کی وجہ سے، خدا کے وصل کی وجہ سے، خدا کے ذکر کی وجہ سے، خدا کے شکر کی وجہ سے
ایک مستی پیدا ہوتی ہے، خدا وہ مستی پیدا کرتا ہے، وہ مستی اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے خوف اور بے غم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہمارا دوست ہے وہ فنا ہونے والا نہیں، وہ مٹنے والا نہیں، اسے کوئی نقص نہیں، اسے کوئی زوال نہیں ہے، مست رہتے ہیں، اور وہ کسی زمانے میں انہیں خوف اور غم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اولیاء اللہ کہا، اللہ کے اولیاء۔ ولی کا ایک معنی ہے ارشد دوست، دوست کے لیے عربی میں صدیق کا لفظ ہے، صدیق دوست کو بولتے، آپ لوگ سنے ہوں گے، حبیب بولتے، خلیل بولتے، خلیل اللہ دوست، اللہ کے دوست خلیل اللہ، مگر یہاں ولی کہا اللہ تعالیٰ نے، الا ان اولیاء اللہ، دوست کے لیے ایک لفظ کیا ہے صدیق، اس کی جمع ہے اصدقاء، یہ ایک رہے تو صدیق، زیادہ رہے تو کیا بولیں گے اصدقاء، الا ان اصدقاء اللہ، اللہ کے دوست فرینڈس، اصدقاء کا لفظ بولا نہیں۔ خلیل دوست، کلوز فرینڈ کو کیا بولتے ہیں عربی میں خلیل، تو کلوز فرینڈ کسے بولتے ہیں ہمراز دوست، جو اپنے دل کی بات اس سے بولتا، اس کی دل کی بات یہ اس سے بولتا، یہ ہے خلیل۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا، اپنا ہمراہ دوست بنا لیا۔ وجہ کیا؟ یہ محمد مصطفیٰ کے دادا ہیں، یہ صورت میں اور سیرت میں سارے انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی صورت اور سیرت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے محبوب پاک سے صورتاً اور سیرتاً سارے انبیاء میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہو، ہم تم کو دوست بنا لیتے۔ تو گہرے دوست کو کیا بولتے؟ خلیل۔ صدیق سچا دوست، صدیق کسے بولتے؟ سچا، صدق اسی سے ہے، سچا دوست۔ خلیل گہرا دوست، حبیب چہیتا دوست، پیارا دوست، ولی ساتھ رہنے والا دوست۔ ولی کا ایک معنی ہے دوست، فرینڈ، ایک معنی ہے مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں یہاں رکھا؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ ایک معنی کیا؟ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں بے خوف اور بے غم۔ دوسرا میننگ کیا آئے گا ولی کا؟ اور ایک میننگ کیا ڈکشنری میں آگے؟ اللہ کے مدد کرنے والے، اللہ کے مدد کرنے والے۔ اولیاء اللہ کا ایک معنی کیا؟ اللہ کے دوست، دوسرا معنی کیا؟ اللہ کے مدد کرنے والے۔ اللہ کے مدد کرنے والے سے مراد اللہ کو مدد کرتے نہیں، اللہ کی مدد کرتے نہیں، اللہ کے مدد کرنے والے، اللہ کی طرف سے بندوں کی مدد کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نا، ہمارے رسول نہیں، حضور اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول ہیں وہ ایک الگ معنی میں، ہمارے رسول ہیں ایک الگ معنی میں، مگر رسول بولتے نا، حضور کو اللہ کا رسول بھی بولتے، ہمارا رسول۔ اللہ کے رسول سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والے، اللہ کے بھیجنے کی وجہ سے آنے والے، اللہ حضور کو بھیجا تو آئے، یہ معنی میں رسول اللہ۔ ہمارے رسول سے مراد ہماری طرف آنے والے، ہماری ہدایت کے لیے آنے والے، ہماری رہبری کے لیے آنے والے، مگر حضور کو ہم اللہ کا رسول بھی بولتے، ہمارے رسول بھی بولتے، معنی بدل جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح حضور کو نبی اللہ بھی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ نبی کے معنی خبر دینے والے۔ حضور ہمارے نبی ہیں نا، بے شک ہمارے نبی ہیں۔ حضور اللہ کے نبی ہیں نا، بے شک اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں سے مراد اللہ سے خبر لینے والے، اللہ کی طرف سے آ کر ہمیں خبر دینے والے۔ ہمارے نبی سے مراد ہمیں خبر دینے والے، ہم سے خبر لینے والے نہیں۔ ہم سے کیا خبر لیں گے؟ 18,000 عالم میں کوئی مخلوق ان کو سکھانے والی نہیں، انہیں سکھانے والا صرف اور صرف ان کا خدا اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ایمان رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شک اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں، مگر حضور کے استاد نہیں، واسطہ ہیں، بس قاصد ہیں، آنے والے ہیں، پیغام لے کر آنے والے، مگر آپ کو سکھانے والا فقط اور فقط آپ کا خدا ہے اور کوئی بھی نہیں۔
الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا، رحمان کون ہے؟ قرآن سکھانے والا۔ محمد مصطفیٰ رحمان سے قرآن سیکھنے والے، ابوبکر صدیق کو سکھانے والے، عمر فاروق کو سکھانے والے، عثمان غنی کو سکھانے والے، مولا علی کو سکھانے والے، طلحہ زبیر کو سکھانے والے، سارے صحابہ کو سکھانے والے، ساری کائنات کو سکھانے والے حضور ہیں، اور حضور کو سکھانے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ نبی اللہ، اللہ کی خبر دینے والے سے مراد کیا؟ اللہ کی طرف سے خبر لے کر ہمیں خبر دینے والے۔ ہمارے نبی سے مراد ہمیں خبر دینے والے، ہمیں سکھانے والے، ہماری بے خبری کو دور کرنے والے، ہماری جہالت کو دور کرنے والے، ہمارے ان پڑھ پن کو ختم کرنے والے، ہمیں علم سے مالا مال کرنے والے۔ ہم تو ہم ہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے لوگ کس حال میں تھے؟ کوئی کسی کو خدا سمجھتا تھا، کوئی کسی کو خدا سمجھتا تھا۔ حضور نے اگر بتایا کہ کوئی تمہارا خدا نہیں اللہ کے سوائے، اللہ ہی تمہارا خدا ہے، ہجدہ ہزار عالم کا جو مالک ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے وہی تمہارا رب ہے، جو بارش برساتا ہے وہی تمہارا رب ہے، جو سمندر کو پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارا رب ہے، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی تمہارا رب ہے، جو صبح کو پیدا کرتا ہے پھر رات کو لاتا ہے، سورج کو نکالتا ہے چاند کو نکالتا ہے وہی تمہارا رب ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہی تمہارا رب ہے۔ یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ نے ہمیں خبر دی مگر ڈائریکٹ نہیں، حضور کے ذریعے۔ حضور ہمارے بھی نبی ہیں، اللہ کے بھی نبی ہیں نا، تو ہمارے نبی ہیں سے مراد ایک الگ معنی ہے، اللہ کے نبی ہیں سے مراد ایک الگ معنی ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے سے مراد اللہ کی طرف سے ہماری مدد کرنے والے۔ ہمیں ان کو مدد کرنے والا کیسا سمجھ سکتے بھائی؟ جب مال ساتھ رکھنے والا، مدد کرنے والا، اب دلیل پوچھتے ہی نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، 1000 کروڑ روپے کسی کے پاس ہیں، کتنے پیسے؟ وہ ہماری مدد کر سکتا، سمجھیں گے نہیں کیا وجہ ہے؟ 1000 کروڑ اس کے پاس ہے، سے اگر کوئی 50,000 روپے مانگے تو دے دے گا، کیا امید ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ مال والا ہے، مال والا ہے، علم والا ہے تو علم میں آپ اس سے مدد لیں گے، ہنر والا ہے تو آپ ہنر میں اس سے مدد لیں گے، عقل والا ہے تو عقل میں آپ اس سے مدد لیں گے، ادب والا ہے تو ادب میں آپ اس سے مدد لیں گے، سیاست والا ہے تو سیاست میں آپ اس سے مدد لیں گے۔ ولی اللہ، اللہ والا، وہ کیا دولت ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو کیا دولت ہے جو اللہ انہیں نہیں دے گا؟ جو وہ دے سکتا ہے، جو وہ لے سکتے ہیں وہ سب دیتا ہے، جو وہ لے سکتے ہیں وہ سب وہ دیتا ہے۔ اور آپ اپنے جسے دوست بنا لیتے، آپ اسے کچھ بھی دیے بغیر رہتے نہیں، آپ ضرور اسے کچھ نہ کچھ دیتے۔ یا آپ، ہماری شان یہ ہے، غوث پاک کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا اور انہیں بے خوف اور بے غم کر دیا، بے خوف اور بے غم انہیں اللہ نے کر دیا نا، اللہ کا احسان ہو گیا ان پر۔ اعلان کرتا ہے خبردار ہو جاؤ، اولیاء اللہ کو خوف بھی نہیں غم بھی نہیں۔ یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ ان سے مدد لو، دیکھو فکر ہی نہیں انہیں، مدد لو۔ اور یاد رکھنا مولا، یہ 2 دولتیں جو بتایا نا اللہ تعالیٰ، یہ 2 دولتوں کے لیے ساری دنیا مر رہی ہے۔ ساری دنیا کو کیا چاہیے؟ فقیر کو بھی یہی چاہیے، امیر کو بھی یہی چاہیے، بادشاہ کو بھی یہی چاہیے۔ کیا 2 دولتیں؟ بے خوفی اور بے غمی۔ ڈر نہیں رہنا بھائی، فکر نہیں رہنا بھائی، غم نہیں رہنا۔ پیسہ رکھو، فائدہ کیا؟ سکون نہیں ہے، بولتے نہیں لوگ۔ تو کیا چاہیے پیسے والے کو بھی؟ بے خوفی اور بے غمی۔ ساری دنیا یہ 2 دولت کو مانگ رہی ہے، یہ 2 دولتیں سب کو چاہیے۔ اب جن کو بچے نہیں ہوئے ان کو کیا چاہیے؟ بچے چاہیے۔ جن کو شادی نہیں ان کو کیا چاہیے؟ شادی چاہیے۔ جن کے پاس پیسے نہیں ان کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ جن کے پاس پڑھائی نہیں ان کو کیا چاہیے؟ پڑھائی چاہیے۔ مگر جن کے پاس پڑھائی ہے وہ پڑھائی مانگیں گے کیا؟ ارے ہے تو ہے، ہمارے پاس نہیں۔ یہ جو نہیں ہے وہ مانگیں گے۔
مگر سب کچھ جن کے پاس ہے نہیں وہ سب یہ دو چیزیں مانگتے ہیں. ڈر نہیں رہنا بھائی, غم نہیں ہونا بھائی, سکون ہونا, سب کو چاہیے نا, سب کو یہ دو دولتیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرماتا ہے یہ میرے اولیاء کے پاس ہیں دو دولتیں. اب کیا مانا ہے بولو؟ سب کو مثال کے طور پر, سب کو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر سب کو پیسوں کی ضرورت ہے. کسی پر قرضہ ہے, کسی کے بہن کی شادی ہے, کسی کے بیٹے کو کالج میں سیٹ لینا ہے, یہ لینا ہے, سب کو مثال کے طور پر پیسوں کی ضرورت ہے. سب کو اعلان ہوا حارث فردان جو بھی آئے گا ایک ایک آدمی کو 50 لاکھ دینا. یہ اعلان کرنے والا کرے گا تو کیوں کرے گا سمجھ لیں گے نا. جہاں جتنے بیٹھے ہیں جتنے ضرورت مند ہیں وہ سب وہاں جائیں, ان سے لیں. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. آپ سب کو لاکھوں روپے کی ضرورت ہے, کسی کو 10 لاکھ کی, کسی کی 20 لاکھ کی, کسی کی 2 لاکھ کی, کسی کی 4 لاکھ کی ضرورت ہے. بولنا یہ ہر ایک کو 50 لاکھ دے رہے ہیں. آپ یہ سننے کے بعد سوچیں گے نہیں یہ مانگنا جائز ہے, ناجائز ہے, شرک ہے, کفر ہے, صحابہ کریں کیا, تابعی کریں کیا, مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہاں ہے مولوی صاحب, وہ بولو کیا ہے ایڈریس. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. سچا اعلان کرنے والا اعلان کر دیا کہ وہاں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, حارث فردان پیسے تقسیم کر رہے ہیں. اعلان ہوتے ہی آپ سمجھیں گے کہ اعلان کرنے والا ان سے مدد کروانا چاہتا ہے, آپ سے مدد منگوا لینا چاہتا ہے, آپ ان سے مدد لے لیں یہ چاہتا ہے. تو یہاں رب العالمین بے خوفی اور بے غمی کی سب کو ضرورت رکھ دیا, اور بے خوفی اور بے غمی غوث اعظم کو دے دیا, اور فرماتا میرے اولیاء کے پاس ہے بے خوفی اور بے غمی. کیا مانا ہے بے خوفی اور بے غمی کے چاہنے والوں, چلو میرے غوث کے دربار میں. اب ایک سوال پیدا ہوگا ان کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ ان کے پاس بھیجتا ہے, یہ اس کے پاس بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے پاس بندوں کو بھیجتا ہے. اولیاء کا کام ہی ہے آنے والوں کو اللہ کی طرف کرنا. تو ہوتا کیا ہے اس میں بندے کی دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے. اولیاء اللہ کے پاس بندہ آتا ہے بے خوفی اور بے غمی لینے کے لیے, تو وہ کیا کرتے ہیں, بے خوف اور بے غم جو حقیقت میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے قریب کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خود سے مدد کرنے والا نہیں مانتے, اللہ کے بنائے سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کی قدرت سے, اللہ کے ارادے سے غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے غوث بنایا ہے. اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے وہ غوث پاک ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہم ان سے مدد لینے کو جائیں گے تو ہم جو مانگتے ہیں وہ بھی دیں گے, وہ جو دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں گے. ہم کچھ بھی مانگے ان سے, دنیا مانگے, دولت مانگے, ثروت مانگے, عزت مانگے, عافیت مانگے, وہ بھی دیں گے. پہلے سب سے پہلے وہ جو چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے چور آیا تھا ان کے پاس, چور آیا تھا, واقعہ ہے, چور آیا تھا. کیوں آیا؟ چرانے کے لیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہیں کیا کہ چوری کا مال لے کر جائے. غوث پاک نے اسے ولایت سے مالا مال کر دیا. تو چوری کا مال لے کر جانے کو آیا, چرانے کے لیے آیا, گناہ کرنے کے لیے آیا. چوری ایک گناہ ہے, گناہ کرنے کے لیے آیا. تو گناہگار آیا, گناہگار گیا نہیں, اللہ کا ولی بن کر گیا. تو اب جو بندہ جائے گا ہی غوث پاک کے پاس اس ارادے سے کہ یا غوث آپ جو حال پسند کرتے ہیں وہ حال میرے قلب کو عطا کر دیجیے. آپ جس حال میں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, جس حال میں دیکھ کر آپ راضی ہو جائیں گے, اسی حال کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے, اور اسی حال کو دیکھ کر خدا راضی ہوگا. اس میں میری مدد فرمائیے. یاد رکھنا, جم کر مدد مانگو غوث پاک سے. علم والے سے علم مانگو, کپڑے والے سے کپڑا مانگو, گوشت والے سے گوشت مانگو, ہنر والے سے ہنر مانگو, اللہ والے سے اللہ کو مانگو. استغاثہ آپ سے ہے, غوث اعظم آپ ہے. یا غوث میں ہوں اللہ کا بندہ مگر بندگی نہیں کر رہا ہوں, میں ہوں اللہ کا بندہ مگر اللہ کی طرف نہیں رہتا ہوں, میں ہوں اللہ کا بندہ مجھے جیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی بندگی میں نہیں کر رہا ہوں. یا غوث آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں.
کہ میں شاکی ہوں شاکر ہو جاؤں، میں غافل ہوں میں ذاکر ہو جاؤں، میں جاہل ہوں میں عالم ہو جاؤں، میں گنہگار ہوں میں نیکوکار ہو جاؤں، میں دنیا کی طرف ہوں میں اللہ کی طرف ہو جاؤں۔ یہ مدد مانگیں، اس سے ہوگا کیا؟ آپ کی بگڑی بھی بنے گی اور دینے والے آپ سے راضی ہو کر آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ والوں سے مدد مانگتے لوگ، پیسے، نوکری، خاص گھر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا غوث مجھے خاص گھر چاہیے، میرے پاس کار نہیں ہے، کار ہونا مجھے، بڑی نوکری چاہیے۔ یہ ایسا مانگنا حرام نہیں ہے، ضرور مانگیے، مگر بہتر یہ نہیں ہے۔ بے شک غوث پاک نوکری عطا کر سکتے ہیں، آپ فقیر ہیں تو مالدار کر دے سکتے ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ مانگیں، جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ارشد مدراسی کی دکان ہے، وہ ہے زیور کی دکان، بیٹھے ہیں ارشد۔ ایک آدمی آیا، آ کر السلام علیکم، بازو دکان سے آیا، جھاڑو ہے بھائی، ذرا اس کی دکان کو جھاڑو دینے کے لیے جھاڑو ہے تو دیتے نہیں، ارشد دے گے نا، کیا بولیں گے نوکرس، کیا بولیں گے؟ ارے ذرا جھاڑو دے دے۔ جھاڑو مانگتا ہے، دیتے خوش ہوتے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا یہ دکان سے، ذرا کنگھی ہے، اٹھا لیا۔ اور ایک آدمی ادھر سے آیا، ارشد بھائی ذرا ٹھنڈا پانی ملے گا، دیتے خوش ہوتے نہیں۔ ایسا نہیں، آنے والا آیا ارشد مدراسی کی دکان کو، بھائی شادی کے واسطے زیور ہونا، دیکھو بھیجو، ایسا بولتے، بیٹھو، کیا پئیں گے آپ؟ ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، جوس منگاؤں، دودھ منگاؤں؟ بیٹھیے، پہلے بیٹھیے نا، لے لیں گے بھائی صاحب بیٹھیے، ڈال بس، کرسی رکھ، ارے فین آن کر، بڑا اے سی بڑا۔ تو اب کیا ہوا؟ جو انہوں دینا چاہتے ہیں وہ لینے آیا، جو ان کی فیلڈ ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا میدان ہے، جو ان کا کام ہے۔ سمجھو درگاہوں کو جانے والوں، وہاں جا کر کیا لینا ہے، کیا مانگنا ہے؟ مانگو مدد غوث سے، پکارو یا غوث، پکارو غوث، تمہارے حال کا صدقہ دو میرے غوث۔ ابھی بھی ولایت مل سکتی ہے، اسی لمحہ ولایت، ذرا اڑ جاؤ، کھڑ جاؤ۔ تو آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ لینے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو وہ بھی دیتے، اسے جو ضرورت ہے وہ بھی دیتے، ہے نا؟ اسے جو ضرورت ہے، اے بھائی یہ دوپہر کے وقت پر آئے نا، زیور لینے آئے، کھانا کھانے کا وقت ہے، تھوڑا سموسے وغیرہ منگا دیں۔ جو دینا وہ چاہتا ہے وہ لینے کے لیے آئے تو کیا کرتا ہے؟ آپ کو جو اب ضروری ہے وہ بھی دیتا۔ آپ کی دنیا کہیں بھی جاتی نہیں، آپ کی نوکری بھی آتی، آپ کو پیسے بھی آتے، آپ کی اولاد بھی ہوتی، آپ کو صحت بھی ملتی، آپ کو عافیت بھی ملتی۔ وہ آپ کو چاہیے، غوث کچھ اور دینا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے خدا تک پہنچا دیں، آپ کے دل کے چہرے کو خدا کی طرف کر دیں، آپ کی غفلت کو ذکر میں بدل دیں، آپ کے شکوے کو شکر میں بدل دیں، آپ کی جہالت کو علم سے بدل دیں، آپ کے گناہوں کو ختم کر کے نیکیاں ہی نیکیاں پیدا کر دیں۔ وہ خود ولی ہیں، آپ کو ولی بنانا چاہتے ہیں۔ بے شک غوث پاک سے ہمیں مدد مانگنا ہے، مانگتے رہیں گے، مگر غوث جو دینا چاہتے ہیں، جو مانگنے سے وہ راضی ہوتے ہیں وہ مانگیں گے۔ وہ کیا مانگنے سے راضی ہوتے ہیں؟ اے اللہ والے مجھے اللہ والا بنا دیجئے، میں ہوں لوگ تو مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، ایسا ہو جائے کہ آپ بھی مجھے اللہ والا سمجھیں، آپ کی نظر میں میں اللہ والا ہو جاؤں۔ اب تک تو میں اللہ والا میری نظر میں، میرے چاہنے والوں کی
نظر میں، میرے جیسے لوگوں کی نظر میں اللہ والا ہوں، یا غوث کوئی ایسا کرم کر دیجئے، آپ مجھ پر ایسی نظر کرم کیجئے کہ آپ مجھے اللہ والا سمجھیں، میرا بیڑا پار لگ جائے گا، میری بگڑی بن جائے گی، میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو یہ استغاثہ آپ سے ہے، غوث اعظم آپ ہیں، المدد یا غوث اعظم، فریاد یا پیران پیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لینا چاہیے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔